ہم نے فرمایا کہ وہ بڑے سخت طبیعت ہیں، سخت مزاج ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی رنگت رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ ہے، ان کے دانت نیزوں کی نوک کی طرح تیز ہے، ان کی آنکھیں ستاروں کی مانند چمکدار ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں ایسی گرز ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگوں سے اللہ کے متعلق، ان کے دین کے متعلق، ان کے نبی کے متعلق سوال کریں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں قبر میں اسی طرح زندہ ہوں گا جس طرح ابھی زندہ ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے عمر، تو اسی طرح زندہ ہوگا جیسے ابھی تو میرے سامنے زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر، یہ جبریل امین میرے پاس موجود ہیں، لو ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارا قبر میں کیا حال ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، وہ دونوں تجھ سے سوال کریں گے، وہ تجھ سے سوال کریں گے من ربو کا، تو جواب دے گا ربی اللہ، اور تو کہے گا من ربکما، یہ بتاؤ میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تجھ سے سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو ان کو جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، وما دینکما، اور تم دونوں کا دین کیا ہے؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا سوال کریں گے، وہ فرشتے کہیں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اے عمر، تو ان سے الٹا سوال کرے گا میرا نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، یہ بتاؤ ومن نبیکما، تمہارا نبی کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے حیران ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے یا اللہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے ہمیں اس کے پاس حساب لینے کے لیے یا اس کے پاس حساب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو کہا اے عمر، یہ تیرا حال ہوگا کہ وہ فرشتے تجھ سے سوال کریں گے تو تو ان سے مقابل میں سوال کرے گا، وہ جو تجھ سے پوچھیں گے تو ان سے پوچھے گا۔ تو یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ نے وہ اوصاف عطا فرمائے کہ جو اللہ نے کسی اور صحابی کو عطا نہیں فرمائے۔ درود شریف پڑھو بے اللہم صلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کی خدمت بھی کی، چنانچہ آپ خدمت خلق کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے غلام ہیں اسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم گشت لگا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک مکان پر سے ہوا جہاں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی اور کسی ہنڈیا میں کچھ پکتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے آگے بڑھ کے اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تیرے بچے کیوں روتے ہیں، اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ وہ کہتی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور میں نے اس ہانڈی میں فقط پانی ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں اس کوشش میں ہوں کہ بچے کسی طرح بھوک کو بھول جائیں اور وہ سو جائیں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو آپ بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ آپ وہاں سے اٹھے، بیت المال میں تشریف لائے، آپ نے کچھ آٹا، دودھ، شہد اور کچھ درہم و دینار لیے اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس کو میرے کاندھے پر لا دو۔ اس نے اٹھانا چاہا تو آپ نے ڈانٹ دیا اور آپ نے اس سارے سامان کو اپنے کاندھے پر اٹھایا۔ وہ سامان لے کے آپ اس عورت کے مکان پر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے لیے کھانا پکا کے ان بچوں کو نوالا دیا۔ تو ایسی خدمت کرنے والے کہ خود کھانا پکایا، آپ نے گندم، دودھ اور شہد کو ملا کر حلوہ بنایا اور خود اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو کھلایا۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق کہ لوگوں کی خدمت گزاری میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گشت فرما رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے، اس کے مکان کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، آپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اس سے گفتگو شروع کر دی۔ کچھ دیر گزری تو اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ عورت کے کراہنے کی آواز کیسی؟
اس نے کہا کہ میری بیوی کو درد زا ہو رہا ہے اور ولادت کی گھڑیاں قریب ہیں۔ جب آپ نے سنا تو اس کو وہیں چھوڑا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ آ کے اپنی اہلیہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی ام کلثوم سے کہا اللہ کی بندی کیا تم نیکی کا کام کرو گی؟ انہوں نے کہا اے میرے سر کے تاج، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ نیکی کا کام کرو گی؟ تو کہا کہ پھر یوں کرو کہ کپڑے تبدیل کرو اور کچھ سامان لے کے میرے ساتھ چلو۔ اور آپ نے بیت المال سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لی۔ جب اس کے ایک مکان پر پہنچے تو آپ نے اجازت لے کے ام کلثوم کو گھر کے اندر داخل کر دیا اور خود اس اعرابی کے پاس بیٹھ کر کھانا پکانے لگے۔ کچھ دیر گزری، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی یا امیر المومنین، آپ اپنے دوست کو خوشخبری دے دیجیے اللہ نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یا امیر المومنین، کہ یہ ہمارے امیر ہیں۔ وہ گھبرا گیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو اس خوشخبری پہ مبارکباد پیش کی، اور حضرت عمر نے اس کو حکم دیا کہ کل صبح کے تم بیت المال سے اپنے بچے کا وظیفہ بھی لے جانا۔ تو جو بچہ بھی آپ کے یہاں نومولود پیدا ہوتا آپ اس کا وظیفہ مقرر کیا کرتے تھے، تو آپ نے اس کی خود خدمت کی اور اس کی بیوی کے لیے کھانا بھی تیار کیا۔